نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خود اور آپ کی اہل خانہ خیریت سے ہوگی۔ معزز دوستو، آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ عموماً آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، دوستوں اور دانشوروں کی محفلوں میں اور سیاسی پنڈتوں کے مجلسوں میں عموماً یہ گفتگو سنتے ہیں کہ جی مینڈیٹ چوری ہو گیا یا مینڈیٹ چرایا گیا۔ یہ مینڈیٹ کیسے چوری ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج میں بات کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ جب کوئی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو عوامی خواہشات یا عوامی جو امنگوں کی جو ترجمان ہوتی ہے، یا جو عوام کے ساتھ الیکشن سے پہلے اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں، یا ایک مینیفیسٹو عوام کو دیا ہوتا ہے کہ جی الیکشن کے بعد جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اپنی منشور پر منوان عمل کریں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے کچھ ادوار تو تاریخ میں پڑھی ہے، کتابوں میں پڑھی ہے، اور کچھ ادوار جو ہے نا ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں۔ اور عموماً اقتدار میں پھر جو حزب اقتدار پارٹی ہوتی ہے ان کے ترجیحات بھی بدل جاتے ہیں، اور اقتدار میں لانے کے لیے جن قوتوں کا ان کو سہارا لینا پڑتا ہے ان کے ساتھ بھی آن بن شروع ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ الیکشن جب آتی ہے، یعنی اگلی جو الیکشن آتی ہے، اس میں پھر ایک نیریٹو بن جاتا ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں فلاں جماعت جو ہے نا یہ اقتدار میں آئے گی۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہوا چل گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اور یہ کس بلا کا نام ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس جماعت کو اقتدار میں لے کے آ رہی ہے۔ تو یعنی جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، وہ عوامی مینڈیٹ کی چوری کا عمل اس طرح شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ پھر جب الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد اپوزیشن جماعتیں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی عوامی مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، پری پول ریگنگ ہو گئی ہے، آفٹر پول ریگنگ ہے، مطلب اس قسم کی جو بیانات جو ہوتا ہے نا ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ میں بھی جب سیشن ہوتا ہے تو جس طرح ابھی گزشتہ دور میں جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس پہ جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی سلیکٹڈ اور مولانا فضل الرحمان اور جو باقی جو سیاستدان تھے یا جماعتیں تھیں، انہوں نے تو اس حکومت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو ایک روایتی سیاست ہے یا جو روایتی انتخابات ہوتے ہیں، اس میں یہ مینڈیٹ چوری جو ہے نا یہ جو ہے نا نیریٹو جو ہے نا بلڈ اپ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ہے نیشنل سطح پہ، یعنی قومی انتخابات میں۔ اب لوکل سطح پہ عوام کا مینڈیٹ کیسے چوری ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو پارٹی اقتدار میں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی آپ اقتدار میں آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے، ہوا چل جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ لوگوں کا ایک اب عقیدہ بن چکا ہے کہ جس پارٹی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جو اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہوگی، پسندیدہ ہوگی، وہی حکومت میں آئے گی۔ تو لوکل سطح پہ جب اس پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹ ملتے ہیں تو اس حلقے کے جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ انویسٹر امیدواروں کے ساتھ اپنے روابط استوار کر لیتے ہیں۔ اس کی الیکشن مہم پہ مطلب یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گاڑیاں مہیا کرتے ہیں، ان کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کے اخراجات وہی برداشت کرتے ہیں، اور مطلب لوگوں کو گاڑیاں بھی پرووائڈ کرتے ہیں کمپین کے لیے، گلی محلہ پہ یا دیہات کی سطح پہ یا مطلب دور دراز کے علاقوں میں اس امیدوار کے لیے الیکشن کمپین کیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ ہے، ایک جو انویسٹر ہے وہ ہمیشہ ایک امیدوار کو گھیر لیتے ہیں، اور جیتنے کے بعد ظاہر ہے انویسٹر کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کنٹریکٹ لینے،
مطلب پروجیکٹس میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں ہماری جو MNA ہے وہ مدد کرے، اور پھر جو ان کی بیل مختلف محکموں میں سرد خانوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اسی کے جو تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کو استعمال کرتے ہیں. اور صرف یعنی یہ ہے کہ الیکشن میں اگر اس نے اس ٹھیکیدار نے یا جو کنٹریکٹر ہے یا جو انویسٹر ہے اگر اس نے 10 لاکھ استعمال کیے ہیں تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 30 یا 40 لاکھ جو ہے نا اسے کے ذریعے کمائے جائے. پھر اسی عمل میں وہ جو اس قسم کے کام ان سے کراتے ہیں اس میں ممبر پارلیمنٹ یا MNA صاحب بھی پوری طرح ملوث ہوتا ہے، اس کو بھی دیے جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے امیدواروں کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا. امیدواروں کے ایجنٹ یہ ہوتے ہیں کہ امیدوار مختلف علاقوں میں مختلف دیہاتوں میں جہاں پہ جو اپنی جو اس کی کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اس میں اپنے ایجنٹ کا وہ مقرر کر لیتا ہے، اور ان ایجنٹوں کے اور ان ایجنٹوں کو وہ یعنی ایک پراپر جو ہے نا فنڈ مہیا کیا جاتا ہے، اور اس فنڈ کے ذریعے جو ہے نا پھر وہ جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف گلی محلہ اور دیہاتوں میں جا کے لوگوں کو راغب کرتے ہیں، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، اور پھر یہ گلی محلہ کے جو چھوٹی چھوٹی جو ضمیر فروش ہوتے ہیں مطلب جو ووٹ بیچتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ یہ جو الیکشن میں امیدوار آتے ہیں یہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہمارے پاس آتے ہیں اور جیتنے کے بعد پھر یہ نظر بھی نہیں آتے ہیں. تو ان کا بھی ایک یعنی ایک انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ان دنوں میں ان سے جتنی بھی وصولی کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ ظاہر ہے اپنے بچوں کے لیے اسکولوں کی فیس ہے، بجلی کے بل ہے، بعض بچوں کی شادیوں کا جو ہے نا اس موقع کو غنیمت سمجھ کے وہ مطالبہ بھی پیش کرتے ہیں. بعض لوگ گلی محلہ کے سطح پہ چھوٹے چھوٹے جو سڑک خراب ہوتے ہیں اس میں پچ جو ہوتے ہیں اس کو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا سڑک بنانے کے لیے بورنگ کرانے کے لیے مطلب وہ اس قسم کے کام جو ہے نا وہ ان سے کراتے رہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے یہ کام کرائیں تو ہم پورا محلہ اور یہ پوری برادری آپ کو ووٹ دیں گے. اچھا پھر انہی لوگوں میں وہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب خاص طور پر جو یوتھ ہوتی ہے مطلب یوتھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ خود امیدواروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے آپ یہاں ٹینٹ لگائیں، اپنا جو کیمپ الیکشن جو اس گلی محلہ کے جو کیمپ ہے وہ یہاں پہ لگایا جائے. تو اس کیمپ میں یہ گلی محلہ کے جو ینگسٹر ہوتے ہیں ان کو بھی پیسے ملتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور ان کو کانے بھی بیچ دیے جاتے ہیں. اور بعض ان میں جو شوقین ہوتے ہیں یا جو کپی مار ٹائپ کے جو ینگسٹر ہوتے ہیں رات 12-1-2 بجے تک پھر وہ اسی میں بیٹھے ہوتے ہیں آگ جلا کے سردیوں کے موسم میں، تو اسی بھی وہ بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور تیسری جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ فلاں امیدوار کا جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بریانی یا کھانے کا بھی بندوبست ہے تو لوگ زیادہ تر اسی میں بھی جلسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے. تو اچھا اب یہ جو ہے نا یہ مطلب میں عوامی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی عوامی مینڈیٹ کیسے ایک تو نیشنل سطح پہ اور پھر دوسرا یہ کہ لوکل سطح پہ ووٹ پہ لوگ کیسے امیدوار کیسے نظر انداز ہو جاتے ہیں. چونکہ امیدواروں کا جو ہے نا وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس ریس میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مخالف پہ کیسے برتری جو ہے نا حاصل کی جائے. تو اس برتری میں پھر وہ جو سرمایہ اور جگدار جو جن کے پاس بتاشا بلیک منی ہوتا ہے وہ الیکشن میں جو ہے نا ان کو جھونک دیتا ہے. تو یہ ہے عوامی مینڈیٹ کی چوری کے جو ہے نا یہ مختلف مراحل ہے. آخر میں آج مجھے چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں مجھے ایک گلہ بھی ہے اور ایک میرے تفضات بھی ہے. وہ یہ ہے کہ سال ہر سال میرے پاس یہاں پہ میرے دوست بھی آتے ہیں، عزیز و اقارب بھی آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں واحد آدمی ہوں کہ میں نے زمانہ طالب علمی سے لے کے آج تک میں نے کسی دوست یا کوئی بھی آنے والا جو میرے پاس امید لے کے آیا ہے میں نے کبھی اس کو مایوس نہیں کیا ہے. وہ دن ہو، رات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، میں نے نہ تو کبھی فون بند کیا ہے، نہ میں نے کبھی کسی دوست یا کسی جاننے والے یا کسی نے بھی اگر مجھے فون کیا ہے تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں، یا میں نے فون بند کیا ہو، یا میں نے کوئی سخت لہجے میں بات کی ہو. تو میں یعنی زمانہ طالب علم سے لے کے ابھی تک، چونکہ میں نے اس حلقے سے میں نے بھی 2-3 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن صرف کنٹیسٹ نہیں کرنے ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد بھی جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے عزیز وقارب، آپ کے نیئرز اینڈ ڈیئرز جو ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد پھر آپ ان کو چھوڑ دیں. الیکشن کے بعد بھی پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والوں کو آپ مایوس نہ کریں، اپنی استعداد کے مطابق ان کے کام بھی کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا بھی چاہیے، ان کے غمی و خوشی میں شریک ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں نے کبھی میدان نہیں چھوڑا ہے، اور میں نے کبھی اپنے دوستوں کو مایوس نہیں کیا ہے، اور نہ آج تک کوئی دوست یا کوئی بھی
جو میرے دروازے پہ آیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں عالمگیر خان کے پاس گیا تھا تو اس نے دروازہ بند کر دیا. میں آج اپنے ان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بعض دوستوں نے پیسے لیے ہوں گے یا بعض دوستوں کے اپنے ترجیحات بھی ہوں گے, اپنے مفادات بھی ہوں گے, کیونکہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک وہ طبقہ بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں تو جدید پشتی فلاں پارٹی کا ہوں, حالانکہ کوئی جدید پشتی کوئی ان کا نظریہ نہیں ہوتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو کیونکہ اس ملک میں یا اس عوام کا کوئی نظریہ نہیں ہے, یہ مطلب میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈگڈگی پہ اکٹھے ہونے والے لوگ ہیں, اور وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لیے یہ ڈگڈگی بج رہی ہے, لیکن لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. تو میں صرف میرے ان دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. 8 فروری کو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیں. اور میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ میرا اب جو نا میرے آفس کی حالت یہ ہے کہ چونکہ بالکل آفس ویران ہو گیا. مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ ساتھی اور دوست جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے یہ میرا خیال ہے کہ 8 فروری کے بعد پھر آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن وہ شاید ابھی اس وقت اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ میرے خیال میں یہ سوچتے ہیں کہ عالمگیر خان کہیں ہمیں جہاں ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیں مجبور نہ کرے کہ جی آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. تو میں ان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں. اور عمران خان کو میں خود کیوں ووٹ دینا چاہتا ہوں؟ میں صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں, اور وہ لوگ جو لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے اور ان کو 10 سال قید بھی ہوئی تھی, وہ لوگ جو اشتہاری ہو گئے تھے, مفرور ہو گئے تھے, ملک سے بھی بھاگ گئے تھے, آج وہ صادق اور امین ہے, اور عمران خان اور اس کے ساتھی جیل میں ہیں. تو میں صرف اس نظام کے خلاف عمران خان اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں. تو ہمارے حلقے سے شریف شہید صاحب ہے, اس کا انتخابی نشان فاختہ ہے, اور دوسرے جو امیدوار ہے ہمارے 48 سے وہ ہے عامر مغل اور اس کا انتخابی نشان بینگن ہے, اور 46 سے علی بخاری ہے, اس کا انتخابی نشان پیراشوٹ ہے. تو میں امید کرتا ہوں, میں اپنے دوستوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ 8 فروری کو عمران خان اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اگلی نشست کے لیے اجازت چاہوں گا, لیکن جاتے جاتے میں اپنے دوستوں سے یہ میری گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں, اور فیڈ بیک کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.